الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں، اس وقت میں یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کو کچھ لوگ میلے کا مہینے کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ میلے کا مہینہ ہے. لہذا چاہے میلے کا مہینہ کہا جائے یا کسی اور نام سے یاد کیا جائے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی ہے. اسلامی مہینوں میں تیسرے نمبر کا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے. اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. لہذا اس مہینے کو لے کر کچھ لوگ جس طریقے سے خرافات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کہ جن کو شریعت کے اندر داخل کیا گیا، ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو اس دنیا کا ماحول کیا تھا؟ پورے عرب کے اندر کوئی حاکم حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بادشاہ بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پورے عرب کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے چینج کر دیا اور بدل دیا کہ آج تک سائنس داں بھی حیران اور پریشان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے پورے عرب کے اندر کیا کیا خرافات تھی، کیا کیا بدعات تھی، تمام کی تمام خرافات اور بدعات کو آپ علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا. لہذا میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اس وقت میں جو مجھے آپ حضرات سے بات کرنی ہے وہ اسی ربیع الاول اور عید میلاد النبی کو لے کر کے دو چار بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے. یہ آیت آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، پورا قرآن آپ علیہ السلام پر نازل ہوا. یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد دین کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کے بعد کوئی آدمی اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی کام کرنا چاہے اور یہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو میرے بزرگوں کو دین کا حصہ نہیں بلکہ اس کو کرنے سے اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی سوائے گناہ کے، کیونکہ وہ ایک دوسری چیز کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس لیے اسے گناہ ملے گا. لیکن جو چیز دین ہے اس کام کو کر نہیں رہا ہے. جس طریقے سے آپ علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے، ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن میں نہ ملے حدیث کو دیکھیں گے
احادیث کے اندر نہ ملے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں گے، اور اگر کہیں بھی نہ ملے تو سمجھ لیں کہ یہ چیزیں بعد میں ایجاد کی گئی ہیں، ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی جو اس دور کے اندر کچھ لوگ مناتے ہیں، کسی صحابی نے نہیں منایا کہ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے کسی صحابی نے جشن منایا ہو، بلکہ مولانا احمد رضا خان بریلوی خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو پیدائش کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے، لیکن جو تاریخ ہے وہ تاریخ کسی کو اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے۔ اس تاریخ کے اندر اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، لیکن صحیح کسی کو معلوم نہیں۔ دن تو معلوم ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے، صبح کے وقت پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو دین کے اندر داخل کرنا یہ بدعات اور خرافات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تمام کی تمام بدعتیں گمراہی کے راستے ہیں۔ جتنا انسان بدعتیں پھیلائے گا گمراہی کے راستے پر چلے گا، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام کی تمام گمراہیاں تمام کی تمام راہ سے بھٹکے ہوئے جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس لیے ان خرافات سے ان بدعات سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مکمل زندگی ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو سبھی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام کو طائف کے میدان میں کچھ اوباش لڑکوں نے، نوجوانوں نے، کفار و منافقین اور مشرکین نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دی، آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام کو گالیاں دی، آپ علیہ السلام کے جسم سے خون اتنا بہایا ہے، اتنا بہایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نعلین مبارک، آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت میں پہاڑوں کا جو محافظ فرشتہ ہے وہ آ کر کے آپ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان پہاڑوں کے درمیان میں بسنے والوں کو بالکل ختم کر دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ میں سبھی کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں کسی کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا، یعنی کسی کو ختم نہیں کرنا، کسی کو ملیا پیٹ نہیں کرنا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں نوجوانوں وہ تمام کی تمام چیزیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو مجھے اور آپ کو چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تو یہ ہے کہ آج کچھ جگہوں پر دیکھا گیا کہ جہاں پر بدعات اور خرافات بہت زیادہ رواج پکڑ چکی ہے کہ وہ کیک لاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے نام سے ایک کیک لاتے ہیں اور اس پر نام لکھتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بہت خوش تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ آج تمہیں جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے، جو تم مانگو گی آج میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کچھ نہیں مانگا، فوراً اپنے ابا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ ابا حضور مجھ سے آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہے، لہذا آپ مجھے مشورہ دیجئے، آپ میری رہنمائی کیجئے کہ میں آپ علیہ السلام سے کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں۔ تو آپ علیہ السلام کا جب یہ کہنا تھا حضرت عائشہ سے، تو حضرت ابوبکر نے جب اس بات کو سنا بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹی تو آپ علیہ السلام سے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگنا، تو آپ علیہ السلام سے دنیا کی فنا ہونے والی کوئی چیز نہ مانگنا، بلکہ تو آپ علیہ السلام سے یہ سوال کر لے کہ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر کے گئے،
جہاں تک وہ جا سکتے تھے، اس کے بعد ان کی کوئی انٹری نہیں تھی، ان کو جانے کی آگے اجازت نہیں تھی، اس کے بعد آپ اکیلے گئے تھے، وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کی خاص بات ہوئی ہے وہ بتا دیجئے۔ کتنا گہرا سوال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں کہ آپ ان میں سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فوراً آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ مجھے وہ چیز بتا دیجئے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں جو بات ہوئی وہ بتلا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھے کہہ دیا تھا کہ جو تو مانگے گی میں تجھے وہی دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا جب تو نے یہ سوال کیا ہے تیرے اس سوال کا بھی جواب میں دوں گا۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو مجھے خاص چیز تھی اللہ کے پاس، اللہ نے وہ خاص چیز مجھے دی، اور وہ چیز یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص کسی غم زدہ مسلمان کے غم کو ہلکا کر دے تو اسے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، یا علیہ السلام نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی کہ اب سے جو بھی مجھے پریشان نظر آئے گا، جو بھی مجھے غم میں مبتلا نظر آئے گا، میں اس کے غم کو ہلکا کر دوں گی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دیں گے اور آپ علیہ السلام کی شفاعت میرے لیے واجب ہو جائے گی۔ آ کر کے حضرت ابوبکر سے بتلایا، حضرت ابوبکر سنتے ہی رونے لگے۔ خوش ہونا چاہیے تھا، آخر رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے معلوم کر لیا کہ حضور رونے کی وجہ بتلائیے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بیٹی عائشہ، آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے، کسی غمزدہ مسلمان کے غم کو ہلکا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، لیکن اس کے پیچھے ایک بات اور چھپی ہوئی ہے، اس بات کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عائشہ معلوم کرتی ہوں بات کیا ہے؟ آپ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹی وہ بات جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے، لیکن جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے دل کو دکھائے گا اس کے لیے تو سمجھ لے کیا حشر ہوگا۔ اس طریقے سے کسی مسلمان کے دل کو ہلکا کرنا، اس کے غم کو ہلکا کرنا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی میں اگر کوئی کسی مسلمان کے دل کو دکھائے گا تو اس کے اوپر آپ حضرات خود غور کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عذاب ہوگا۔ لیکن اس میں آج کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو چڑھانا، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، کسی نے کبھی پہلے کوئی گناہ کر لیا تھا اسی گناہ کو لے کر کے بار بار اسے ٹورچر کرنا، بار بار اسے یاد دلانا۔ ذرا ایک بات اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی شرابی ہے، مثلاً گنہگار ہے، شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں توبہ کر لی، رو لیا، گڑ گڑا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص اسے یہ کہے گا کہ یہ شرابی ہے، یہ زناکار ہے، یہ عیاش ہے، یہ چغل خور ہے، تو جب تک وہ کہنے والا خود نہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، جب تک وہ کہنے والا خود نہ شراب پی لے، جب تک وہ کہنے والا خود نہ زنا کر لے، اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا عذاب ہے، اس لیے کسی مسلمان بھائی کے دل کو دکھانے سے اجتناب کرے، اور جو مسلمان غمزدہ ہو اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ یا علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اور ایک مسلمان کا شیوا بھی ہے۔ لہذا دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔